کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعے کی نماز کی تیاری کر کے آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید کر میں فرمایا کہ تھوڑی سی دین کی بات کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھائی باہر والے اندر آ جائے، بھائی باہر والے اندر تشریف لے آئے، وقت بہت کم ہے، بھائی آ جائے، بھی باہر والے اندر آ جائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بغیر مانگے ایمان عطا فرمایا، اور ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے، ایمان بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ تشریف رکھیں، آگے آ جائیں، تشریف رکھیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، حدیث شریف کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے مسجد میں لے جانے کا عادی بناؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو، نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، جس بچے کو آپ نے 7 سال رہنا شروع کیا ہے، جب تک اس پہ نماز فرض ہوگی وہ مسجد کا آنے کا عادی بن جائے گا، مسجد میں آنے کا عادی بن جائے گا۔ لیکن دوستو بزرگوں، اگر کوئی بچہ ظہر کے وقت میں بالغ ہوتا ہے یا عصر کے وقت میں بالغ ہوتا ہے یا مغرب عشاء کے وقت میں بالغ ہوتا ہے اور ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اسے 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ کتنا؟ 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج انسان اگر یوں سوچے کہ جب ایک وقت کی نماز قضا کرنے پر اتنا بڑا گناہ ہے، تو بھی تو بہت نمازیں قضا ہو گئی، تو بہت نمازیں قضا۔ نہیں دوستو بزرگو، اللہ کی ذات بہت رحیم ہے، اللہ کی ذات بہت کریم ہے، ارے ہے نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یہ دوستو کوئی معافی چاہے تو، کوئی معافی چاہے تو، میرے دوستو ہم تو یہ کہہ کے دعا کریں، آج جمعہ کے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اگلا جمعہ ملے نہ ملے اس کا کوئی بھروسہ ہے؟ ارے کوئی ہے بھروسہ؟ کوئی بھروسہ نہیں دوستو۔ اس لیے دوستو آج اللہ نے ہمیں جمعے کا دن دیا ہے، ہم اس کے لیے دعا کریں اللہ سے کہ اللہ پچھلی زندگی سارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اپنے حکموں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بولو ہے نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دوست موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب پانی کا قحط پڑا ہے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور اللہ سے رو کے دعا کرتے کہ اے اللہ، انسان تو انسان ہے، جانور تک کے پریشان ہے، انسان ہے، جانور تک کے پریشان ہے، اے اللہ رحمت کی بارش کو برسا۔ میرے دوستوں اور نوجوانوں، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، تمہارے مجمع میں میرا ایک بہت بڑا نافرمان ہے جو 40 سال سے بغاوت کر رہا ہے، 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے، جب تک کہ وہ اس مجمع سے نہیں نکلے گا تب تک کہ تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ میرا دوست موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ وہ کون ہے، مجھے بتا دے تو میں اس کو مجمع سے نکال۔
میرا دوستو، اللہ نے فرمایا کہ میرا ارشاد ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا اور میں چغلی کروں. دوستو اللہ کی اتنی ستاری کا معاملہ فرمانے والا. موسیٰ علیہ السلام نے دوستو اعلان کیا کہ جو اللہ کا نافرمان ہے، اللہ کا باغی ہے، وہ مجمع سے نکل جائے، ورنہ بارش نہیں ہو. میرے دوستو، وہ اللہ کا نافرمان، وہ اللہ کا باغی سوچ رہا ہے اگر میں مجمع سے نہیں جاتا تو بارش نہیں ہوگی، اور مجمع سے جاتا ہوں تو رسوا ہو جاؤں گا، ذلیل ہو جاؤں گا. ہر ایک مجھ سے انگلی اٹھاوے گا کہ یہ اللہ کا نافرمان جا رہا ہے، یہ اللہ کا باغی جا رہا ہے. ارے بولو ہے نہیں. میرا دوستو، اس نے اپنے منہ پہ کپڑا ڈالا ہے اور دل میں چپکے سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے رسوا ہونے سے بچا دے، مجھے ذلیل ہونے سے بچا دے. اے اللہ، انسان تو انسان ہے، جانور تک کی پریشان ہے. اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور رحمت کی بارش کو برسا. مجھے معاف فرما دے اور رحمت کی بارش کو برسا دے. میرے دوست بزرگ، اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا اور رحمت کی بارش کو برسا دیا. موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ اللہ مجمع سے گیا تو کوئی نہیں، پھر بارش کیسے ہو گئی؟ پھر بارش، ارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے میں نے پانی کو روکا تھا، اسی کی وجہ سے میں نے پانی کو برسایا. میرے دوستو، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تیرا وہ کون نیک بندہ ہے، تیرا وہ کون نیک بندہ ہے جس کی وجہ سے آپ نے بارش کو برسایا ہے، کیونکہ مجمع سے گیا تو کوئی نہیں. میرے دوستو، اللہ نے فرمایا جس کی وجہ سے میں نے بارش کو روکا تھا، اسی کی وجہ سے میں نے پانی کو برسایا. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ بتا دے تیرا وہ کون نیک بندہ ہے. تو اللہ نے فرمایا جب میرا وہ دشمن تھا، میرا باغی تھا، تب میں نے نہیں بتایا، اب تو میرا ہو گیا، اب تو میرا ہو گیا. بتا دوستو بزرگوں، اتنی بڑی نافرمانی اور بغاوت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دل میں چپکے سے اس نے کہا ہے اللہ نے معاف فرما. اور بولو ہے نہیں ہے. میرے دوستو بزرگوں، آج ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اتنے تو گناہ نہیں ہے جتنے کی زمین کے ذرات ہیں، اتنے تو گناہ نہیں ہے جتنے سمندر کے پانی میں قطرات ہیں. اے اللہ اتنے تو گناہ نہیں ہم نے کیے ہیں کہ سمندر کے اندر دھاگے ہیں. اے اللہ اتنے تو گناہ نہیں کیے ہیں جتنی زمین میں پیڑ اور پھول اور پتی ہیں. اے اللہ اتنے گناہ تو نہیں کیے ہیں. اے اللہ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہمیں اپنے حکموں پہ چلا دے. ارے بولو ہے نہیں. آج دوستو اللہ نے موقع دیا. میرے دوست بزرگوں، آپ لوگ بہت دیر میں بات نہیں ہو پائے گی پوری، کے بہرحال بیٹھا ہوں تو بری ہوں گا. میرے دوست بزرگ ایک مرتبہ جبرائیل طے کرو انشاءاللہ آج جو ہے اللہ سے معافی مانگیں گے. ارے مانگیں نا سب، ارے مانگیں گے نہ مانگیں گے. میرے دوست بزرگوں، بڑے سے معافی مانگنے میں فائدہ. بولو اللہ بہت بڑا ہے نہیں، اللہ معاف کرنے والا. میرے دوست بزرگ مطلب میں جبرائیل بھی تشریف لائے، جبرائیل بھی تشریف لائے. آپ کا چہرہ اداس ہے. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جبرائیل کیا بات ہے، تمہارا چہرہ کیوں اداس ہے؟ میرے دوستو آپ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالیٰ نے جہنم دیکھنے کا حکم فرمایا. تو جہنم میں کیا دیکھا؟ کہا جہنم کے اندر 7 طبقے ہیں. کہا کون کون سے؟ میرے دوستو یہود کا، نصارہ کا، مجوسی کا، کافر کا، مشرک کا، 6 طبقوں کا حل بتایا دوستو، اور آپ خاموش ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں خاموش ہوئے؟ کہ اگر میں نے اپنی زبان سے کہہ دیا تو تکلیف پہنچے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے دوست اللہ کے نبی نے فرمایا
اے جبرائیل تم نے 7 کی بات کی تھی اور 6 کے بارے میں بتایا ہے، 7ویں کے بارے میں نہیں بتایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے جبرائیل کیا میری امت بھی جہنم کے اندر جائے گی؟ میری امت بھی جہنم کے اندر جائے گی؟ تو میرے دوستو آپ نے سر کو ہلایا کہ ہاں آپ کی امت جہنم کے اندر جائے گی۔ آپ کی امت کے وہ لوگ جو اللہ کے حکموں کو توڑ کے اور آپ کے طریقوں کو پامال کر کے زندگی گزاریں گے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ میرے دوست یہ بات سننا تھا کہ دار قطار رونے لگے دوستو ہمارے آپ کے آقا۔ یوں آتا ہے 3 روز تک کے دوستو جو ہے آپ نے کسی سے بات نہیں کی ہے۔ صحابہ پریشان ہیں، پہاڑ ٹوٹا ہے ان پہ کہ اللہ علیہ وسلم ہم سے بات نہیں کر رہے، مشورہ کر کے جاتے ہیں دوستوں سے مبارک میں دستک دیتے ہیں، اندر سے رونے کے علاوہ کوئی آواز نہیں آ رہی، اندر سے علاوہ رونے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے۔ اور دوستوں جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے ہیں، اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آج 3 روز ہو گئے ہیں اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں سے بات نہیں کر رہے، آپ فوراً آتی ہیں دوستوں اندر سے رونے کی آواز آ رہی، ابا کی آواز رونے کی آواز سن کر دوستوں آپ رونے لگتی ہیں۔ آپ کے رونے میں سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دروازے کو کھولا ہے، دروازے کو کھولا ہے، کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے پیارے ابا جان آپ کو کتنے تکلیف پہنچائی ہے، کس کی ہمت کس کی مجال ہے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میرے ابا جان کے روتے روتے آنسوں کی نالیاں بن گئی تھی۔ آپ نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ مجھے کسی نے تکلیف نہیں پہنچائی ہے، جب سے جبرائیل امی آئے ہیں اور مجھ سے کہا ہے کہ میری امت جہنم کے اندر جائے گی، میں اپنے اللہ کے سامنے رو رہا ہوں کہ اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ میرے دوستو ہم سے آپ سے اتنی محبت ہمارے آپ کے ماں باپ نہیں کر سکتے ہیں جتنی محبت ہم سے آپ نے کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے بولو ہے میرے دوستو آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میرے دوستو بزرگوں خدا پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر آج ہم نماز کے اہتمام کر رہے ہیں تو نبی کو آرام پہنچا رہے ہیں، اور نماز چھوڑ کے زندگی گزار رہے ہیں تو نبی کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ارے بولو ہے نہیں، طے کرو انشاءاللہ کہ ہم سب جو ہے نماز کے اہتمام کریں گے انشاءاللہ، اور اس کی محنت بھی کریں گے کہ ہماری بستی میں کوئی بے نمازی نہ رہ جائے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ میرے دوستوں 2 منٹ باقی ہیں، چاہے میں فالتو ہو جائے میں بات ختم کر دوں گا۔ میرے دوست اپنے مرتبے خدا کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور کیا کہا، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے دعا کر دیجئے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔